اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اس میں مبنی کی تعریف پڑھ لی تھی، آج کے سبق کے اندر ہم اس میں مبنی کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَحُکْمُهُ أَلَّا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ وَحَرَكَاتُهُ تُسَمَّى ضَمًّا وَفَتْحًا وَكَسْرًا وَسُكُونُهُ وَقْفًا، وَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ الْمُضْمَرَاتُ وَأَسْمَاءُ الْإِشَارَاتِ وَالْمَوْصُولَاتُ وَأَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ وَالْأَصْوَاتُ وَالْمُرَكَّبَاتُ وَالْكِنَايَاتُ وَبَعْضُ الظُّرُوفِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے، اور ان کی حرکتوں کا نام رکھا جاتا ہے ضمہ، فتح اور کسرہ، اور سکون کا نام وقف، اور یہ 8 اقسام پر ہیں: ضمیریں، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، مرکبات اور کنایات اور بعض ظروف۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے آپ نے مبنی کی تعریف پڑھ لی ہے، یہاں سے مبنی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ جو مبنی کا حکم ہے یہ بالکل مورب کے حکم کے برعکس ہے۔ جیسے آپ نے مورب کا حکم پڑھا تھا کہ جیسا عامل ہوگا ویسے ہی اس کے اوپر عمل یعنی اعراب آ جائے گا، آخر میں عامل رافع ہے تو پھر وہ رفع دے دے گا، عامل ناصب ہے تو پھر وہ نصب دے دے گا، عامل جار ہے تو وہ پھر آخر میں جر دے دے گا۔ لیکن یہ جو مبنی ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عامل جیسے بھی تبدیل ہوتے رہیں، اس کے آخر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ مورب کی آپ نے بڑی مشہور مثال یہی پڑھی ہوئی ہے، جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید۔ اس پہ رفع آ گیا اور اس پہ نصب آ گیا اور اس پہ جر آ گیا، لیکن جو مبنی ہے اس میں اس کے برعکس ہوگا۔ جیسا کہ مبنی ایک مثال ہم دے لیتے ہیں جو پچھلے سبق کے اندر بھی گزری ہے، جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کو یہی نظر آئے گا، ہؤلاء ہؤلاء ہؤلاء۔ یہاں پہ عامل رافع تھا تب بھی یہی ہے، عامل ناصب تھا تب بھی یہی ہے، عامل جار تھا تب بھی یہی ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو آخر ہے یعنی اس کا جو آخری حرف ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی مختلف عامل کے تبدیل ہونے سے۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا مورب اور مبنی میں، اور دوسرا فرق اس میں یہ ہے حرکاتہ تسمى ضمًا وفتحا وکسرا، یعنی یہ جو مبنی ہے ان کی حرکات، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ وہ مبنی کی طرح لوٹ رہی ہے جو یہاں پہ مذکور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو حکم ہو میں ہو ضمیر ہے یہ وہی مبنی کی طرح لوٹ رہا ہے جو پیچھے ہم سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو حرکات ہیں ان کا نام رکھا جاتا ہے ضمہ، فتح اور کسرہ۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ جیسا کہ آپ نے معلوم ہے کہ جب ہم نے مورب پڑھا تھا تو مورب کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ضمہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں حالت رفعی، اور فتح ہو تو اس کو کہتے ہیں حالت نصبی، اور کسرہ ہو تو اس کو کہتے ہیں حالت جری۔ لیکن مبنی کے اندر چونکہ یہ تینوں کی تینوں حالتیں نہیں ہوتی ہیں رفع نصب جر والی، تو اس لیے ان کا جو اعراب ہوتا ہے ان کے اعراب کو بھی رفع نصب جر نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ مبنی بر ضم۔ مثال کے طور پہ اگر آخر میں ضمہ ہے نا، جیسے یہ ہے اما بعد، اب یہ بعد کے آخر میں ضمہ ہے اور اس نے ضمہ ہی رہنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ بعد کے آخر میں ضمہ ہے تو ہم اس کو کہیں گے مبنی بر ضم۔ اور اسی طریقے سے ہؤلاء، اس کے آخر میں دیکھ رہے ہیں اس کے آخر میں کسرہ ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے مبنی بالکسر یا مبنی بالکسر، مبنی کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی مبنی کسرہ کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی مبنی کسرہ کے ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر فتح ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے مبنی بر فتح۔ تو اس ترتیب سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اگر ساکن ہوگا تو ساکن کو ہم کہیں گے وقف، جیسے زید ہے نا، دال ساکن ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے مبنی بر وقف۔ تو یہ اس اصطلاح کے اندر تھوڑا سا فرق ہے مورب اور مبنی میں۔ یہ فرمایا ان کی حرکات کا نام ضمہ، فتح، کسرہ رکھا جاتا ہے اور ان کے سکون کو وقف کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ، یہ جو مبنی ہے یہ 8 اقسام پر ہیں۔ کون سی 8 قسمیں؟ نمبر 1 مضمرات، ضمیریں، جتنی بھی ضمیریں کل 70 کے قریب ضمیریں ہیں، یہ 70 کی 70 ضمیریں یہ مبنی ہیں۔ اور نمبر 2 اسماء اشارات، اسماء اشارات یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 3 اسماء موصولات، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 4 اسماء افعال، یعنی یہ ہوتے تو اسماء لیکن ان کا معنی فعل والا ہوتا ہے، یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 ہے اسماء اصوات۔
یعنی جو آواز نقل کرنے کے لیے، آواز کی حکایت کرنے کے لیے اسماء استعمال ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اور نمبر 6 ہے مرکب بنائی، وہ جو آپ پیچھے مثال پڑھ چکے ہیں احد عشرہ سے لے کے، یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ درمیان میں کوئی حرف نہ ہو، جیسے بالابا کا، بہرحال تفصیل آگے چل کے آ جائے گی، ہم یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مرکب یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اور نمبر 7 کنایات، اس میں کنایا، اس کی ساری تفصیل بھی انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گی۔ 7 ہو گئے۔ نمبر 8 بعض ظروف، جو اسماء ظروف ہیں وہ سارے مبنی نہیں ہوتے، اس میں سے کچھ معرب بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہ کل 8 اقسام ہیں مبنی کی، انشاءاللہ ایک ایک کر کے آگے ان ساری قسموں کو تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔